اگر آپ لوگ اس پر آواز بلند نہیں کریں گے, فرنٹ پر نہیں آئیں گے, تو خدا کی قسم عوام نکلے گی اور ہم خود نکلیں گے, کیونکہ یہ ہمارے نوجوان ہیں. یہ کب تک کوہستان میں اس طرح ہوتا رہے گا؟ اگر آج آپ بات نہیں کریں گے, ہمارے نمائندے بات نہیں کریں گے, اسپیشلی عبدالغفار شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ کہاں سو گئے ہیں وہ؟ اس مشکل کی گھڑی میں آپ کو اپنے علاقے میں ہونا چاہیے تھا. سناگئی آپ کا علاقہ ہے, وہاں 4 نوجوان شہید ہوئے ہیں, سیلابی ریلے کے نظر ہوئے ہیں. آپ کو سب سے پہلے اس پر بات کرنی چاہیے تھی. یہ تمام تر ریکارڈ کلیکٹ کر کے اس کے بعد جو ادارہ جس ادارے نے غفلت برتی ہے ان پر ایف آئی آرز کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کی جو فیملیز ہیں ان کو دیت دی جائے, کیونکہ یہ بالکل کلیئرلی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ غفلت برتی گئی ہے. عوام روڈ پر بھی نکلے گی, عوام کو بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے, اور عوام بات کرے گی اس پر. جو سٹیٹمنٹ ڈپٹی کمشنر اور لوئر کوہستان ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو منظر عام پر آیا ہے, جو جاری کیا گیا ہے سر, ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں سر. اس پر ہمارے تحفظات ہیں, اس پر ہمارے سوالات ہیں, وہ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے سر آپ ہمیں ریکارڈ فراہم کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم معاملات طے کر کے جس طرح بھی قدم اٹھانا ہوا امن کے ساتھ انشاءاللہ ہم قدم اٹھائیں گے, اور ان 4 جو نوجوان شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف دلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین, کوہستان کے تینوں اضلاع اس وقت سیلابی ریلوں کے لپیٹ میں ہیں. اگر بات کی جائے کوہستان کے تینوں اضلاع میں سیلابی ریلوں نے شدید تباہی مچائی ہے. اگر ڈسٹرکٹ لوئر کوہستان کی بات کی جائے, دوبیر میں کئی گاؤں سیلابی ریلے کے نظر ہو گئے ہیں, کیال میں 10 گاڑیاں سیلابی ریلے کے نظر ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 10 قیمتی جانیں اس وقت تک سیلابی ریلے کے نظر ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تحصیل کھندیا سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, بڑے پیمانے پر وہاں نقصانات ہوئے ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, اشیاء خوردونوش کی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے. ناظرین, جب یہ ایک مکمل رپورٹ ہم تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ ہم مرتب کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کہاں کہاں کتنے نقصانات ہوئے ہیں. خیر, آج ہم بات کریں گے. کل میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ڈپٹی کمشنر لوئر کوہستان سے, وہاں انہوں نے 1-2 پوائنٹ ریز کیے تھے. آج اس پر بات کرنا ضروری ہے, لوگوں کو اویئر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس پر آواز بلند کریں, اور یہ جو 4 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں, یہ 4 جو نوجوان شہید ہوئے ہیں, ان کا جواب ہم لے سکیں. ہم نے لینا ہے اور ضرور لینا ہے. ناظرین, ڈپٹی کمشنر نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے دوبیر ہائیڈرو پاور جو وہاں ڈیم ہے ان کو کہا کہ فی الحال آپ پانی نہ چھوڑیں. انہوں نے اچانک سے پانی چھوڑ دیا. اس وقت سیلابی ریلا جو ہے افق پر تھا, اوپر سے جو ڈیم کا پانی تھا, جب ڈیم کی جو انتظامیہ ہے, جو وہاں کے ڈیم کے اندر جو اتھارٹیز ہیں, انہوں نے جب پانی چھوڑا تو سیلابی ریلا جو ہے وہ دگنا ہو گیا, جس کے باعث یہ جو 4 نوجوان تھے وہ سیلابی ریلے کے نظر ہوئے. یہ بقول ڈپٹی کمشنر نے کل کہا, آپ نے انٹرویو میں بھی سنا. دوسرا پوائنٹ جو ڈپٹی کمشنر نے ہائی لائٹ کیا کہ میں نے 9:45 پر جو کنسرن ادارے ہیں, جو ایمرجنسی جو ادارے ایمرجنسی میں آ کے کام کرتے ہیں, میں نے ان کو تھرو واٹس ایپس, تھرو میسیجز کیے, تھرو پیغامات پہنچائے. بہت اچھی بات ہے, اگر آپ نے پیغامات پہنچائے تو بروقت کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. سر دیکھیں, ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ ہمیں ثبوت کے ساتھ بتائیں گے کہ میں نے 9:45 پر یہ میسج چھوڑا واٹس ایپ پر, میں نے 10 بجے یہ ای میل کی, میں نے 12 بجے اس کو کال کی. آپ نے اگر اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کی ہے تو دیٹس اوکے, ادروائز ہم اس غفلت کو برداشت نہیں کریں گے, ہم اس کا حساب ضرور لیں گے. سر, میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے تھرو ایک درخواست آپ کو دوں گا, کیونکہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ RTI کا کمشنر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ میں. آپ ہمیں امید ہے کہ یہ ریکارڈ فراہم کریں گے کہ جن کو آپ نے میسیجز کیے ہیں کہ ایمرجنسی کے لیے کہ ہیلی کو بھجوایا جائے, ریسکیو کیا جائے, اگر ان کی جانب سے بروقت کارروائی نہیں ہوئی تو پھر ہم ان کو بلیم کریں گے. سب سے پہلے سر, ہم آپ کو اس وقت اس ٹائم اس لیے بلیم کر رہے ہیں کہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر ہیں. ڈپٹی کمشنر علاقے کا مشر ہوتا ہے, علاقے کا بڑا ہوتا ہے. یہ ڈسٹرکٹ لوئر کوہستان سر آپ کا ڈسٹرکٹ ہے. خیر, اینی وے, میں انشاءاللہ جلد کوہستان جا رہا ہوں. رائٹ ٹو انفارمیشن کے تھرو ایک درخواست جو ہے وہ میں ڈپٹی کمشنر کو پٹ اپ کروں گا. ہمیں تمام تر ثبوت سر آپ دیں گے کہ 9:45 پر میں نے اس ادارے کو میسج کیا, ہیلی کو میسج, آرمی کو میسج کیا, جو کنسرن ادارے ہیں جو ریسکیو کر سکتے ہیں ان کو میسیجز کیا. ان کو میسیجز کرنے کے باوجود وہ وقت پر نہیں پہنچے, پھر ہم ان کو بلیم کریں گے اور اچھی طرح بلیم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, ڈپٹی کمشنر سے میں کل ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا تھا. خیر, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, انہوں نے ہمیں خدا حافظ کہا اور چلے گئے. سوال یہ تھا کہ رانولیا کے زیر انتظام ایک گاؤں میں 25 لوگ سیلابی ریلے کے زد میں پھنسے ہوئے تھے. جب یہ 4 نوجوان شہید ہوئے, سیلابی ریلے کے نظر ہوئے, اس سے اگلے دن 25 لوگ سیلابی ریلے کے زد میں تھے. ہم نے اس کے لیے آواز بلند کی. خیر, اسسٹنٹ کمشنر لوئر کوہستان کے پیج سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا کہ مقامی لوگوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, مقامی لوگ
محفوظ مقام پر منتقل ہوئے ہیں. خیر ڈپٹی کمشنر لوئر کوہستان سے یہ سوال میں نے کرنا تھا. ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ خود بخود نکلے ہیں. خود بخود نہیں نکلے سر, مقامی لوگوں نے انہیں ریسکیو کیا ہے. ریسکیو ٹیم دوسرے دن چاق و چوبند ہوئی تھی. میں آج بھی ریسکیو کو بلیم کروں گا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اپنے ڈسٹرکٹ, یہ جو کوہستان کے تینوں ڈسٹرکٹ ہے, خدا را ان میں کوہستانی نوجوان کو بھرتی کیا جائے تاکہ کم از کم ان میں انسانیت ہوگی, مشکل ٹائم میں اپنے لوگوں کے کام آ سکیں گے. ناظرین, اب جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ جو چار نوجوان شہید ہوئے ہیں, اس کی جو دیت ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن حکومت وقت ادا کرے گی. ادا اس لیے کرے گی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس MI-16 MiG ہیلی کاپٹر ہے, وہ اس طرح کے ٹائم پر کام آتا ہے. وہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, پاکستان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب موسمی حالات خراب ہوں یا جنگی صورتحال میں وہ MI-16 MiG ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا ہے تو وہاں وہ ایزیلی آ کے لوگوں کو ریسکیو کر سکتا تھا. اگر ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھا جائے, یہی ہیلی کاپٹر وہاں سیلاب کے دوران آیا ہے, لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. بالکل اسی طرح کی دوبیر سناگئی میں جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے, بالکل اس طرح کی جگہ تھی افغانستان میں, وہاں آ کے انہوں نے ریسکیو کیا ہے. ہمارے اداروں نے ریسکیو کیوں نہیں کیا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل انویسٹیگیشن کریں گے. میں مطالبہ کروں گا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لوئر کوہستان پر ایک JIT بنائی جائے اور تمام تر جو اس وقت میسیجز ہوئے ہیں, جن کنسرن اداروں کو کہا گیا ہے کہ کیا ان کی طرف سے غفلت برتی گئی ہے یا ڈپٹی کمشنر لوئر کوہستان کی طرف سے غفلت برتی گئی ہے. دوسری بات ہے, ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا تھا جب 2 لوگ سیلابی ریلے کے نظر ہوئے, ہمیں تب اطلاع ملی کہ ہیلی کو بھجوایا جائے. سر 2 لوگ سیلابی ریلے کے نظر نہیں ہوئے, یہ 4 کے 4 لوگ اسی ٹائم آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ سیلابی ریلے کے نظر ہوئے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس جس طرح آپ نے گفتگو کی, سر میں اس وقت تڑپ رہا ہوں, یہ میرا علاقہ ہے, میں اس وقت جرنلزم کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے علاقے کی بات کروں گا. واللہ یہ 4 خوبصورت نوجوانوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی اگر آپ تھوڑے سے چاق و چوبند ہوتے. ڈپٹی کمشنر کے پاس پاور ہوتی ہے, وہ ہیلی آ سکتا تھا, ان لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. اب دوبیر کی بات کی جائے, دوبیر میں سیاسی قداور شخصیات رہتے ہیں. کوہستان کی سیاست دوبیر سے شروع ہوتی ہے. میں سب سے پہلے ملک سید احمد خان صاحب کے فرزند ملک مسکین صاحب سے گزارش کروں گا, اس کے ساتھ ساتھ ملک اورنگزیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس واقعے کی چھان بین کی جائے. جو ڈپٹی کمشنر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان اداروں کو میسج کیا ہے, وہ ریکارڈ جا کے لیا جائے, پھر ان اداروں کے پاس جایا جائے. اگر آپ لوگ اس پر آواز بلند نہیں کریں گے, فرنٹ پر نہیں آئیں گے, تو خدا کی قسم عوام نکلے گی اور ہم خود نکلیں گے. کیونکہ یہ ہمارے نوجوان ہیں, یہ کب تک کوہستان میں اس طرح ہوتا رہے گا. اگر آج آپ بات نہیں کریں گے, ہمارے نمائندے بات نہیں کریں گے, اسپیشلی عبدالغفار شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ کہاں سو گئے ہیں وہ. اس مشکل کی گھڑی میں آپ کو اپنے علاقے میں ہونا چاہیے تھا. سناگئی آپ کا علاقہ ہے, وہاں 4 نوجوان شہید ہوئے ہیں, سیلابی ریلے کے نظر ہوئے ہیں. آپ کو سب سے پہلے اس پر بات کرنی چاہیے تھی. یہ تمام تر ریکارڈ کلیکٹ کر کے اس کے بعد جو ادارہ جس ادارے نے غفلت برتی ہے ان پر FIRs کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کی جو فیملیز ہیں ان کو دیت دی جائے. کیونکہ یہ بالکل کلیئرلی واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ غفلت برتی گئی ہے. اگر غفلت نہ برتی ہوتی تو آج یہ 4 نوجوان اپنی زندگی گزار رہے ہوتے, یہ محفوظ مقام پر منتقل ہو سکتے تھے اگر اس وقت ریسکیو ڈپارٹمنٹ یا ہیلی آ کے انہیں ریسکیو کرتا. میں انشاءاللہ کوہستان جا رہا ہوں ناظرین, 2-3 دن کے اندر میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے تھرو ایک لیٹر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو فارورڈ کروں گا کہ مجھے آپ نے جو کہا ہے یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں آپ وہ ریکارڈ فراہم کریں, ہم دیکھیں کہ آیا کہ کس ادارے نے غفلت برتی ہے, پھر ان کے اگینسٹ احتجاج کیا جائے, ان سے سوال کیا جائے. ناظرین یاد رکھیے گا, ہمارے نمائندوں یہ سب لوگوں سن لو جو اپنے آپ کو ملکانان کہتے ہیں, جو مشران ہیں, جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتے ہیں, اگر آج آپ لوگوں نے آواز بلند نہ کی, واللہ اسی طرح آفیسر آتے رہیں گے, غفلت برتی جائے گی, ہمارے نوجوان شہید ہوتے رہیں گے, سیلابی ریلوں کے زد میں آتے رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے. اگر آج آپ نے بات نہیں کی تو پھر آنے والی نسلیں بھی اسی طرح یہ بھگتتی رہیں گی. تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پر آپ نے بات کرنی ہے. سب سے پہلے جو ملکانان ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو MP ہیں لوئر کوہستان, وہ سناگئی سے ان کا تعلق ہے, آئی تھنک دوبیر سے, ان کو بات کرنی چاہیے. اگر وہ بات نہیں کریں گے پھر عوام بات کرے گی انشاءاللہ. عوام روڈ پر بھی نکلے گی, عوام کو بات
بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور عوام بات کرے گی اس پر. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو, کیونکہ میرا دل رو رہا ہے, کیونکہ یہ جس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے, یقیناً اگر تھوڑی سی بھی ایفرٹ کی جاتی تو ان 4 نوجوانوں کی زندگی بچائی جا سکتی تھی. 20-20 منٹ کا فاصلہ ہے, گلگت سے ہیلی آ سکتا ہے, اسلام آباد سے آ سکتا ہے, پشاور سے آ سکتا ہے, عمران خان صاحب کی بہن چترال میں پھنسی ہوتی ہے, ان کے لیے ہیلی کاپٹر ایک دم پہنچ سکتا ہے, تو ان 4 نوجوانوں کے لیے کیوں نہیں پہنچا؟ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے غفلت برتی گئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لوئر کوہستان سے. اگر نہیں برتی گئی تو اپنا سٹیٹمنٹ وہ کلیئر کریں. جو سٹیٹمنٹ ڈپٹی کمشنر اور لوئر کوہستان ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو منظر عام پر آیا ہے, جو جاری کیا گیا ہے, سر ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. سر اس پر ہمارے تحفظات ہیں, اس پر ہمارے سوالات ہیں, وہ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے سر آپ ہمیں ریکارڈ فراہم کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم معاملات طے کر کے جس طرح بھی قدم اٹھانا ہوا امن کے ساتھ انشاءاللہ ہم قدم اٹھائیں گے, اور ان 4 جو نوجوان شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف دلائیں گے. علاقے کے لوگوں سے گزارش ہے آپ تیار رہیں اور ملکانان تک یہ ویڈیوز پہنچائیں. میں پرسنلی بھی ان کو فون کروں گا, ان کا کام ہے کہ وہ فرنٹ لائن پر آگے یہ جواب سارے طلب کریں, نہیں تو انشاءاللہ عوام نکلے گی اور اس کا جواب ضرور لے گی. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ وقفے سے انشاءاللہ ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا. میں یقین مانیں میں کشمیر پریمیئر لیگ میں تھا, ڈائریکٹ میں کل اسلام آباد سے آیا ہوں. اسلام آباد سے میں گھر نہیں گیا, میں سیدھا اپنے اسٹوڈیو آیا ہوں, اور میں نے رات بھی آج یہاں گزاری ہے. میں پوری رات جو ہے کوہستان کے جتنے ڈیمیجز تھے ان کی رپورٹ میں نے مرتب کی ہے. مختلف آرگنائزیشنز کو میں واٹس ایپ کر رہا ہوں, ای میل کر رہا ہوں. آج دوسرا دن ہے, میں ابھی تک گھر نہیں گیا اور دل تڑپ رہا ہے. ناظرین مجھے اس خطے سے پیار ہے, کیونکہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے خطے کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. پچھلے کئی سالوں سے خستحالی کا شکار ہے کوہستان میں, انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو رہا. میں وہاں بڑے بڑے پلیئرز کو, بڑی بڑی پرسنالٹیز کو پکچرز دکھا رہا ہوں, آپ کوہستان ہے, انفراسٹرکچر کہاں ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے ناظرین, دل جل رہا ہے, یہ باتیں دل سے نکل رہی ہیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ویڈیو کو شیئر کریں, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.